سیدہ زینب سلام اللہ علیہ معلمہ قرآن تھی. سیدہ کی جو زندگی اپنی والدہ گرامی جس طرح ان کی والدہ گرامی معلمہ قرآن تھی، سیدہ کوفہ کے اندر بھی قرآن کریم پڑھاتی تھی، معلمہ تھی، تعلیم قرآن. اسی طریقے سے سادات کے اندر ایسی شخصیات گزری ہیں. خود امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پوتی ہیں کہ جو قاہرہ میں دفن ہے، دمشق میں، معذرت کے ساتھ مصر میں مرکز وہاں کا قاہرہ ہے، وہاں پہ دفن ہے. نفیسہ خاتون، آپ نیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر بھی سرچ کریں گے تو حضرت نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہ، یہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی تھی اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بہو تھی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے اسحاق، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب یہ مصر گئی ان کے شوہر جو تھے ان کو کسی سفر پہ جانا پڑا تو وہ ان کو بھی ساتھ لے گئے. تو وہاں پہ یہ قرآن پڑھاتی تھی، معلمہ قرآن تھی اور مسلسل قرآن پڑھتی تھی، پورا دن قرآن پڑھتی تھی. ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 6000 دفعہ انہوں نے قرآن کریم کا ختم کیا تھا، 6000. اور جس وقت ان کی وفات ہونے لگی تو ایک یہ روزہ ہر روز رکھتی تھی اور دوسرا قرآن کریم کی مسلسل تلاوت کرتی تھی. جب ان کی وفات ہونے لگی تو جو ان کی کنیز تھی اس نے ان کو پانی پلانے کی کوشش کی کہ آخری ان کے سانس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں پینا، میں نے ساری زندگی روزہ ہی اس لیے رکھا کہ میری سانس اس حالت میں نکلے کہ میں روزے میں ہوں، اور دوسرا میری سانس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے. تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ارادہ کیا جناب اسحاق نے کہ ان کو مدینہ منتقل کریں. تو مصریوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچایا اور کہا کہ آپ حضرت نفیسہ خاتون کو مصر میں ہی دفن ہونے دیں، اجازت دیں کہ یہاں پہ ہی دفن ہو. تو اس وقت امام نے اجازت دی اور حضرت اسحاق نے بھی وہاں پہ دفن کیا حضرت نفیسہ خاتون کو. اور آج بھی قاہرہ کے اندر ایک بڑی تعداد زیارت کے لیے وہاں پہ حضرت نفیسہ خاتون کی جاتی. تو آپ دیکھیں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ اتنا قرآن کریم سے تمسک رکھتا تھا، اس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے. ہمارے ہاں کوئی دنیا سے چلا جائے تو لوگ قرآن خوانی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن کریم رکھ دیتے ہیں تو ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ویسے تو ہم قرآن اٹھاتے ہی نہیں. یا ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ رسموں میں مثال کے طور پہ شادی ہوئی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، ہر کام ہو رہا ہے شادی میں، اور دلہن کو جب نکالنے لگے ہیں بے پردگی میں نکال رہے ہیں اس کو، کیونکہ آج کل ایسا لباس آ گیا جو بے پردگی ہے، اس میں نکالنے لگے اوپر قرآن رکھا ہوں. ہر کام شادی میں کیا، قرآن کو صرف اوپر سر کے اوپر پھیرنے کے لیے. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم منشور زندگی ہے. قرآن کریم سے ہم نے اپنی زندگی کے سلیقے سیکھ رہے ہیں. تو آپ کی خدمت میں